دنیا بظاہر ترقی کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن اب تک بہت سی تکلیفوں کے علاوہ نیند کا معمہ بھی حل نہیں ہو سکا۔ انسان کو کس وقت اور کس طرح سونا چاہیے، یہ سب صرف مذہب اسلام نے 1400 سال قبل واضح کیا۔ 1930 میں الیکٹرانسیفالوگراف یعنی EEG، جس سے دماغ کی لہروں کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کی ایجاد کے باوجود اب تک سائنسی دنیا الجھن میں مبتلا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کئی ترقی یافتہ ممالک میں 50 سے 60% لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر یعنی نیند کے مسائل کا سامنا ہے، جس کیفیت کو انسومنیا کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کیفیت جس میں نیند آتی ہی نہیں، یا اگر نیند آ جائے اور نیند کے دوران آنکھ کھل جائے تو تب دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پورا دن کام کرنے کے لیے ایک انسانی دماغ کو فریش رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایک اچھی نیند سے ممکن ہے۔ لیکن جب ایک انسان نیند کی کمی کی وجہ سے ساری رات جاگ کر گزارے تو تب اس کا دماغ جو پورا دن بزی رہتا ہے، رات کو بھی اسے آرام نہیں ملتا، جس کا اثر ایک انسان کے جسم اور دماغ پر ہوتا ہے، جس سے اس کا دماغ صحیح طور پر سوچ نہیں پاتا اور انسان تھکا تھکا محسوس کر کے کوئی بھی کام نہیں کر پاتا۔ ایسی کیفیت میں مبتلا افراد کے لیے آج جدید دوائیں موجود ہیں، جن کے استعمال سے ان کو نیند تو آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح فٹ نہیں رہ پاتے جیسے قدرتی طور پر نیند پوری کر کے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی نیند کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جدید دواؤں میں مسکن یعنی سیڈیٹو ادویہ دی جاتی ہیں، جس سے صبح اٹھنے کے بعد غنودگی طاری رہتی ہے، اور یہ غنودگی پورا دن رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتا۔ اس مشینی ترقی کے دور میں اربوں کی تعداد میں لوگ نیند لینے کے صحیح طریقے کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بلکہ دنیا کا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وقت اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر آتے تو داہنی کروٹ پر سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر دائیں کروٹ پر آرام فرماتے تھے اور دایاں ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے ہوتا۔ اس طریقے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ تو اب جانتے ہیں کہ اس انداز سے سونے کی سائنسی اہمیت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دائیں کروٹ پر سونے سے قلب یعنی دل پر زیادہ زور نہیں پڑتا، کیونکہ دوران خون کے عمل کے وقت قلب کے بائیں طرف کا حصہ دائیں کروٹ ہونے کی حالت میں بائیں طرف اوپر ہوتا ہے۔ اسے خون کو پمپ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا، جس سے قلب پر کم دباؤ پڑتا ہے اور خون قلب سے نکل کر پورے جسم میں آسانی سے گردش کرتا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ غذا منہ سے کھانے کی نالی یعنی ایسوفیگس سے معدے یعنی سٹومک میں آ جاتی ہے، اور معدے سے الگ ایک آنت کا حصہ یعنی ڈیوڈینم اور ساتھ میں پتا یعنی گال بلیڈر جگر سے ملتا ہے۔ دائیں طرف یہ اعضاء ہونے کی وجہ سے ہم داہنی کروٹ لیٹتے ہیں تو معدے کے اندر کی غذا آسانی سے آنت میں آ جائے گی۔ اس کے بعد نظام ہضم کے عمل میں جگر، پتا اور دوسری آنتیں حصہ لیں گی۔ یہ تمام کام دائیں جانب کروٹ لینے کی وجہ سے آسانی سے سر انجام پاتا ہے۔ غرض کے دائیں کروٹ پر لیٹنے سے نہ تو نظام ہضم پر زور پڑتا ہے اور نہ ہی قلب پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دونوں عمل ٹھیک ہونے کی وجہ سے پھیپھڑے بھی صحیح طریقے سے عمل تنفس کا کام سر انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی جسم کے باقی اعضاء بھی صحیح کام کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح لیٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹتے دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ منہ کے بل اوندے لیٹنے سے دل و گردہ پر برا اثر پڑتا ہے اور نظام ہضم پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے سویا جائے تو ایک انسان ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی فٹ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دن کے اس ٹائم سونے کو کیلولا کہتے ہیں، جس پر آج جدید میڈیکل سائنس نے بھی کافی ریسرچ کے بعد اسے انسانی صحت کے لیے ایک بہترین طریقہ مانا ہے۔ یعنی دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے کو کیلولا کہتے ہیں۔
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ویب ایم ڈی جو انٹرنیٹ پر سب سے مستند میڈیکل سورس ویب سائٹ ہے، ان کا ماننا ہے کہ دوپہر کی یہ نیند جسے پاور نیپ کہا جاتا ہے صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑی عمر کے افراد کے لیے بھی ایک زبردست عمل ہے، جس کے کرنے پر ایک انسان 16 قسم کے طبی فوائد حاصل کر سکتا ہے جو اس کے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی دن کے شروع کے حصے میں جب ایک انسان اپنے کام کاج میں مگن ہو جاتا ہے تو دوپہر تک وہ جو کچھ دیکھتا ہے، سیکھتا ہے اور کرتا ہے تو وہ سب اس کے دماغ میں سٹور ہو جاتا ہے، جس سے ایک انسان پر تکن کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں اس کے دماغ کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ باقی کے دن کے کام کو بھی صحیح طور پر پورا کر سکے، اور اس کے لیے دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے یہ ایک بار پھر اپنی جسمانی اور ذہنی انرجی دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ کام کرنے کے بعد دوپہر کو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں تو وہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر باقی لوگوں سے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ اپنا کام بھی پوری لگن اور محنت سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ترقی کے منازل طے کر کے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ہم ہر روز مختلف اشتہارات دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک کپ کافی پینے سے ایک انسان انرجیٹک ہو جاتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ کافی پینے سے انسانی صحت پر کئی طرح کے منفی اثرات پڑتے ہیں، جس میں بڑی خامی یہ ہے کہ زیادہ کافی پینے سے ایک انسان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ ہر وقت ایک ذہنی دباؤ اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوپہر کی نیند یعنی قیلولہ بغیر کسی منفی اثرات کے آپ کو انرجیٹک بناتی ہے۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جدید سائنس نے بھی اس کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ میل آن لائن کے مطابق چینی سائنسدانوں نے اپنی نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ دوپہر کے وقت قیلولہ انسان کی دماغی کارکردگی کو بڑھاتا، یادداشت کو تیز کرتا اور اسے ڈیمنیشیا جیسی ذہنی بیماریوں سے محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح پروفیسر جم ہارن، ڈائریکٹر سلیپ ریسرچ لیبارٹری انگلینڈ کا کہنا ہے کہ دوپہر 2 سے 4 بجے تک انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ یعنی تغیرات کا گہرا عمل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں پر اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر جم ہارن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر 20 منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی اور جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوگی۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1400 سال قبل جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کتنا جدید سائنسی عمل ہے، جسے آج ماہرین فن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سونے کے وقت کا صحیح تعین کیا جائے اور صحیح طریقہ اپنایا جائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے فائدے کا سبب بنے گا۔